زیان کو دیکھ کر دانش بھائی اور انیکا دونوں ہی حیران ہوئے تھے۔ میں ابھی بھی ریسٹورنٹ کے بیرونی دروازے کے پاس ہی کھڑی تھی جب زیان مجھے کہنے لگا، ارے آ جاؤ، وہاں کھڑی کیا کر رہی ہو؟ تمہاری اپنی سگی بہن ہے، اور دانش بھائی تو ویسے بھی ہمارے اپنے ہی ہیں۔ میں بڑی شرمندہ سی آئی۔ کتنی بری بات تھی جو ہم نے کی تھی۔ ان کی پرائیویسی میں بیٹھنے کی کیا ضرورت تھی؟ دانش بھائی مجھے دیکھنے لگے۔ جس ٹیبل پہ وہ لوگ بیٹھے تھے وہاں صرف 4 کرسیاں تھیں۔ انیکا کے برابر والی کرسی پہ زیان بیٹھ چکا تھا، اس لیے مجھے دانش بھائی کے برابر والی کرسی پہ بیٹھنا پڑا۔ زیان کہنے لگا، ویسے یہ تو بڑی غلط بات ہے۔ منگنی تو ہماری بھی ہوئی ہے، اور ڈیٹ پہ آپ دونوں اکیلے آئے ہیں۔ ہم لوگوں کو بھی ساتھ کہہ لیتے۔ ہمارا بھی دل ہے، کیوں المیرا؟ ہمارا بھی دل ہے نا؟ یہ کہتے ہوئے وہ انیکا کی طرف دیکھ رہا تھا جس کے سامنے مینیو کارڈ پڑا تھا۔ زیان نے وہ پکڑ لیا، کہنے لگا، دانش بھائی آپ کی پہلی ڈیٹ کی خوشی میں بل آپ دیں گے، اگر اجازت دیں تو آرڈر کر دوں؟ دانش بھائی بڑی ہی خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے، لیکن ان کے چہرے پہ صاف ناگواری چھائی ہوئی تھی۔ زیان کہنے لگا، بتاؤ المیرا کیا کھاؤ گی؟ میں نے کہا، نہیں مجھے تو بالکل بھی بھوک نہیں ہے، میں کھانا کھا کے آئی تھی۔ وہ کہنے لگا، ایسے کیسے؟ بل دانش بھائی نے دینا ہے، وہ بھی اپنی پہلی ڈیٹ کی خوشی میں۔ چلو انیکا تم بتاؤ کیا کھاؤ گی؟ لیکن اس نے کچھ بھی نہیں کہا۔ زیان کہنے لگا، اچھا، شاید میں نے اور المیرا نے آپ کی پرائیویسی ڈسٹرب کر دی۔ اگر آپ کہتے ہیں تو ہم اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ دانش بھائی کہنے لگے، نہیں بیٹھو یار، ایسی بھی کوئی پرائیویسی نہیں ہے، بس یوں ہی باہر کھانے کا موڈ تھا تو اس لیے ہم دونوں باہر آ گئے۔ زیان کہنے لگا، بہت اچھا کیا، جب بھی آپ کا ارادہ ہو بس مجھے ایک کال کر دیا کریں، میں بھی المیرا کو لے کے آ جایا کروں گا، ساتھ بیٹھیں گے، گپے لگائیں گے، باتیں کریں گے، اور ساتھ میں کھانا بھی کھائیں گے۔ اگلی بار بل میں دوں گا۔ زیان نے آرڈر کیا، سنگاپورین رائس، ساتھ میں پیزا بھی تھا۔ ہم چاروں نے اسی میں ڈٹ کے کھایا۔ کھانے کے بعد اس نے آئس کریم بھی منگوا لی۔ کہنے لگا، انیکا کو تو چاکلیٹ آئس کریم پسند ہے، میں بھی وہی کھاتا ہوں۔ المیرا تم کون سی آئس کریم کھاؤ گی؟ میں نے کہا، میں بھی چاکلیٹ ہی کھاتی ہوں۔ پھر وہ دانش بھائی سے پوچھنے لگا۔ وہ کہنے لگے، اسٹرابیری فلیور۔ آئس کریم بھی اس نے منگوا لی، بڑے مزے سے کھا رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے یہ سب کچھ برا لگ رہا تھا۔ زیان کہنے لگا، اگر آپ لوگوں کا مزید بیٹھنے کا ارادہ ہے تو ہم دونوں چلے جاتے ہیں۔ دانش بھائی کہنے لگے، نہیں بس ہم لوگ بھی گھر ہی جا رہے ہیں، اٹھو انیکا واپس چلتے ہیں۔ بار بار فہمائشی نظروں سے دانش بھائی مجھے دیکھ رہے تھے کہ سب کچھ ارینج بھی میں نے ہی کیا، اور ان کے رنگ میں بھنگ بھی میں نے ہی ڈال دی، حالانکہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ زیان کو اتنا ہی شوق تھا تو ہم کہیں اور بھی جا کے کھا سکتے تھے۔ اگر اسے بل نہیں دینا تھا تو مجھ سے کہہ دیتا، میں دے دیتی، لیکن ان کی ملاقات کو خراب کرنے کا کیا جواز تھا؟ کتنی بری بات تھی۔ پہلے دانش بھائی کی گاڑی بنگلے کے اندر پورچ پہ لگی، پھر ہماری۔ انیکا فوراً گاڑی سے نیچے اتری، اوپر کے پورشن میں چلی گئی۔ پھر دانش بھائی بھی گاڑی سے اتر گئے۔ جب میں کمرے میں آئی تو انیکا اپنی جیولری اتار کے ڈریسنگ ٹیبل پہ پھینک رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ غصے میں ہے، اور اس کا غصہ بجا بھی تھا۔ کہنے لگی، یہ کیا حرکت تھی المیرا؟ میں نے کہا، مجھے نہیں پتا تھا زیان یہ سب کچھ کرے گا، میں ایسا نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے آپ کی ملاقات خراب ہو۔ وہ کہنے لگی، او یو شٹ اپ، تمہیں کس نے کہا کہ تم میری ملاقات دانش سے کرواتی پھرو؟ کیا مجھ سے پوچھا تھا تم نے؟ میں نے کہا، وہ امی نے اجازت دی تھی۔ کہنے لگی، امی کون ہوتی ہیں اجازت دینے والی؟ اور بنا پوچھے تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی یہ سب کرنے کی؟ تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ مجھے نہیں پتا تھا کہ اسے غصہ اس بات پہ آئے گا کہ میں نے اسے دانش بھائی کے ساتھ بھیجا۔ مجھے تو لگا تھا اسے غصہ زیان پہ آئے گا۔ میں نے کہا، تم اتنا ہائپر کیوں ہو رہی ہو؟ تمہارا منگیتر ہے، ہونے والا شوہر ہے، چند مہینوں بعد تم دونوں کی شادی ہے۔ کہنے لگی، پتہ ہے مجھے، شادی ابھی ہونی باقی ہے، ابھی ہوئی نہیں ہے، اور جب مجھے لگے گا کہ مجھے دانش کے ساتھ باہر جانا ہے تو میں خود اس سے کہہ دوں گی، اور امی سے میں خود اجازت لے سکتی ہوں۔ میرے منہ میں بھی زبان ہے، تمہیں میرے معاملات میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کے بعد تم نے یہ حرکت کی تو یاد رکھنا، مجھ سے برا تمہارے لیے کوئی نہیں ہوگا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، اسے غصہ کس بات پہ آ رہا تھا؟ میں نے ایسا تو کچھ نہیں کیا تھا۔
بہرحال جب وہ واش روم گئی تو دھاڑ سے دروازہ بند کیا۔ میں نے اپنے کانوں کے ٹاپس اتارے، ایک طرف رکھ دیے، اس کی بکھری ہوئی جولری بھی میں نے سمیٹی۔ مجھے پتا تھا وہ بہت غصے میں ہے، حالانکہ اتنے غصے والی بات تھی نہیں جتنا اسے غصہ آ رہا تھا۔ اگر زیان مجھے کہیں کسی اور ریسٹورنٹ میں لے جاتا تو ہم دونوں ایک اچھا وقت گزار سکتے تھے۔ مجھے تو یہ بات اتنی بری نہیں لگتی، میرا کزن تھا، میرا منگیتر بھی تھا اور میرے دل میں بھی موجود تھا، لیکن انیکا کا رویہ میرے لیے بے حد عجیب تھا۔ دیکھنے میں دانش بھائی اچھی خاصی شخصیت کے مالک تھے، گڈ لکنگ بھی تھے، انیکا سے 8 سال بڑے تھے لیکن لگتے نہیں تھے۔ ان کا کپل ایک بہت اچھا کپل تھا۔ بہرحال اکثر زیان ہمارے پورشن میں آ جاتا تھا، بنا دستک کے کمرے کا دروازہ بھی کھول دیتا تھا۔ ہم دونوں بہنوں کا ایک ہی کمرہ تھا۔ میں صوفے پہ بیٹھی ہوئی تھی، میگزین پڑھ رہی تھی اور انیکا کسی کھانے کی ریسیپی بڑے انہماک سے دیکھ رہی تھی۔ کہہ رہی تھی رات کو یہی ٹرائی کروں گی، جب زیان آ کر بیڈ پر بالکل انیکا کے سامنے بیٹھ گیا۔ کہنے لگا کیا کر رہی ہو کزن؟ انیکا نے ایک نظر اس پہ ڈالی اور ہٹا لی۔ وہ اس کے موبائل میں دیکھنے لگا۔ او ہو، تو دانش بھائی کے لیے ابھی سے نئی ڈشز بنانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ انیکا نے اسے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ پھر مجھ سے کہنے لگا، اے لڑکی، تم میرے لیے کچھ بنانا نہیں سیکھو گی؟ میں نے کہا چچی ہے نا، سکھا دیں گی، ویسے بھی انہیں سب کچھ بنانا آتا ہے۔ کہنے لگا پھر بھی سم تھنگ اسپیشل، کچھ تو سیکھو اپنی بہن سے، کچھ سیکھ لو۔ کتنی فکر ہے اسے اپنے منگیتر کی، اسے خوش کرنے کے لیے کیا کیا جتن کر رہی ہے، اور ایک تم ہو، تمہیں میری پرواہ ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا اپنی شکل دیکھی ہے تم نے؟ تمہاری شکل پرواہ کرنے والی ہے ہی نہیں۔ کہنے لگا شکل کی تو بات ہی مت کرو، بہت لوگ مرتے ہیں میری شکل پہ۔ میں نے کہا اچھا، تو پھر ان سے شادی کر لیتے نا، میرا رشتہ کیوں مانگا تھا؟ کہنے لگا تم خوش فہمی میں ہو کہ میں تمہارے حسن پہ مر مٹا ہوں۔ حسن تم میں ہے ہی نہیں، میں تو بس صرف ایک خاص مقصد کے لیے تم سے منگنی کی ہے۔ تمہیں شادی کے بعد بتاؤں گا کہ اصل راز کیا ہے۔ میں نے میگزین ایک طرف پھینکا۔ میں نے کہا شادی کے بعد کیوں؟ ابھی بتاؤ مجھے۔ میں اٹھ کے اس کے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ انیکا اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ کہنے لگا بتا دوں؟ میں نے کہا ہاں بتاؤ، کیا بات ہے، کس مقصد کے تحت تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، انیکا کہنے لگی زیان پلیز جاؤ یہاں سے۔ پتہ نہیں کیوں وہ گھبرائی تھی۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، تم کہتی ہو تو چلا جاتا ہوں۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور زبردستی اسے بٹھایا۔ میں نے کہا ادھر میری طرف دیکھو، مجھ سے بات کرو۔ اب مجھے بتاؤ کس مقصد کے تحت مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ پتہ نہیں کیوں مجھے بڑا غصہ آیا تھا۔ کہنے لگا شادی کس مقصد کے لیے کی جاتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے، افزائش نسل بڑھانے کے لیے، اور میرا بھی یہی مقصد ہے۔ کیوں تم کسی اور مقصد سے شادی کرو گی کیا؟ اس کی فضول سی بکواس سن کے میری شرم سے نظریں جھکی تھیں۔ میں نے کہا دفع ہو جاؤ تم یہاں سے، تم ہو ہی بدتمیز، بے شرم کہیں کے۔ کہنے لگا ابھی تو خود ہی پوچھ رہی تھی، بتاؤ مجھے، اور بھی بتاؤں تمہیں کچھ؟ میں نے کہا زیان جاؤ یہاں سے، اور خبردار جو اب تم دوبارہ اوپر کے پورشن میں آئے۔ کبھی دانش بھائی کو تم نے دیکھا ہے ہر وقت انیکا کے سر پہ منڈلاتے ہوئے؟ وہ تو نہیں آتے بہانے سے۔ کہنے لگا تمہیں کس نے کہہ دیا کہ تمہارے لیے آتا ہوں؟ میں نے کہا تو پھر کس کے لیے آتے ہو؟ کہنے لگا میں تو اپنی اکلوتی سالی کو دیکھنے آتا ہوں۔ اب اس کے لیے ہی دعا کرتا ہوں نا، سالی بھی تو آدھی گھر والی ہوتی ہے۔ پھر مجھے کہنے لگا اچھا چائے پلا دو، پھر چلا جاؤں گا میں۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، لے کے آتی ہوں میں کچن میں چلی گئی۔ جب میں چائے بنا کر کمرے میں آئی تو انیکا کمرے سے باہر نکل رہی تھی۔ میں نے کہا تم کہاں جا رہی ہو، چائے تو پی لو۔ کہنے لگی نہیں مجھے چائے نہیں پینی۔ کافی گھبرائی ہوئی سی لگ رہی تھی۔ جب میں کمرے میں آئی تو زیان کافی غصے میں لگ رہا تھا۔ میں نے چائے کی ٹرے اس کے سامنے رکھ دی۔ کہنے لگا المیرا، میں تم سے شادی جلدی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی عجیب سی بات سن کے میرا دماغ گھوم کے رہ گیا۔ میں نے کہا تمہاری طبیعت نا مجھے آج کل ٹھیک نہیں لگ رہی، جا کے اپنا علاج کرواؤ۔ شادی جلدی کروں گا؟
میں نے اس کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا تھا، مگر اگلے ہی لمحے زیان نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے اپنے پاس بٹھایا۔ میں بری طرح سے بوکھلائی۔ اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ میری آنکھوں میں دیکھ کے کہنے لگا، ہاں میرا دماغ بہت خراب ہو گیا ہے، اور میرے خراب دماغ کا علاج ہے شادی۔ پتہ نہیں کیوں لیکن کمرے میں اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے پہلی بار میں بہت بری طرح سے گھبرائی۔ میں نے اپنا ہاتھ اس سے چھڑوانا چاہا۔ اس کا چہرہ میرے چہرے کے قریب تھا۔ میں پہلی بار اس کے سامنے یوں ہچکچائی تھی۔ زیان، میرا ہاتھ چھوڑو، تم اتنا عجیب سا ریئیکٹ کیوں کر رہے ہو؟ پتہ نہیں کیوں میں گھبرائی تھی۔ وہ عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ آج تک کبھی اس نے ایسے نہیں دیکھا تھا۔ کہنے لگا، بس تم میرے حواسوں پہ سوار ہو چکی ہو، مجھے تم ہر حال میں جلد از جلد اپنے کمرے میں چاہیے ہو۔ سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں تم سے؟ کل میں امی کو بھیج دوں گا، اسی مہینے کی کوئی بھی تاریخ کر لیں۔ تمہیں یہی بتانے آیا تھا یہاں۔ خود کو ذہنی طور پہ تیار کر لینا، اور شادی کی رات تمہارے نخرے بالکل نہیں دیکھوں گا۔ اس کا تنفس بری طرح سے بگڑا ہوا تھا۔ مجھے اپنا سانس سینے میں ہی تھمتا ہوا محسوس ہوا۔ پتہ نہیں کیوں لیکن میں اپنا ہاتھ اس سے چھڑوا کے کمرے سے باہر چلی گئی۔ آج تک اتنا جنون میں نے اس کے اندر نہیں دیکھا تھا جتنا وہ آج دکھا رہا تھا۔ اس کی باتیں میرے ہوش اڑا چکی تھیں۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے سے نکل کر چلا گیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے۔ پہلے تو اس نے کبھی ایسی باتیں نہ کی تھیں، نہ ایسی بے قراری دکھائی تھی۔ سردیوں کی ابتدا ہو چکی تھی اور ایسے موسم میں بھی اس کی باتوں سے میرے پسینے چھوٹنے لگے تھے۔ میں زیان سے اس طرح کی باتوں کی امید نہیں کر سکتی تھی۔ المیرا آٹا گوندھ لیا کہ نہیں؟ امی کی پکار پہ میں بری طرح سے چونکی اور پھر جلدی سے آٹا گوندھنے لگی۔ ان دنوں امی مجھ ہی سے کھانا بنواتی تھیں جو مجھ سے ٹھیک سے بنتا ہی نہیں تھا۔ اگلے روز چچا چچی کو اپنے پورشن میں دیکھ کر میرا دل زور زور سے دھڑکا تھا۔ وہ میرے والد سے کہہ رہے تھے کہ انہیں شادی جلدی چاہیے، اسی مہینے کی آخری تاریخوں میں۔ میرے والد کہنے لگے کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ بڑی بیٹی کی شادی سے پہلے میں چھوٹی کو رخصت کر دوں۔ اسی وقت تایا ابو اور تائی اماں بھی نیچے آ گئے۔ وہ لوگ بھی انیکا کی شادی مانگ رہے تھے۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل عجیب انداز سے دھڑک رہا تھا۔ بہت بے چینی ہو رہی تھی۔ سب کے لیے چائے انیکا نے ہی بنائی تھی۔ پریشان تو وہ بھی لگ رہی تھی۔ سب کی باہمی رضامندی سے اسی مہینے کی آخری تاریخ طے ہو گئی۔ میری ماں تو بری طرح سے بوکھلا کے رہ گئی کہ دو بیٹیوں کی شادی کیسے ایک ساتھ کریں گی۔ چچا اور تایا ابو نے جہیز لینے سے انکار کر دیا تھا، لیکن میرے والد کہنے لگے کہ انہوں نے سیونگ کر رکھی ہے، وہ اپنی بیٹیوں کو خالی ہاتھ تو رخصت نہیں کریں گے۔ چچی کہنے لگیں کہ بارات کا جوڑا زیان اپنی مرضی سے خریدنا چاہتا ہے، اس لیے بھابھی وہ آپ مت خریدیے گا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے یہ سب کچھ بہت جلدی جلدی ہوتا دیکھ کے دل میں کچھ ہو رہا تھا۔ نیند کا اڑ جانا کسے کہتے ہیں مجھے اب پتہ چلا تھا۔ 15 دن بعد شادی تھی۔ میری ماں کے تانے بھی عروج پہ تھے۔ کمبخت، یہ آٹا کیسے گوندھا ہے تم نے؟ ارے اتنا پتلا، سسرال جا کے مجھے باتیں سنواؤ گی کیا؟ ایک تو امی کو بس آٹے کی پڑی رہتی تھی۔ آٹا ٹھیک سے کیوں نہیں گوندا؟ روٹی نقشے کیوں بنا رہی ہے؟ چاول اتنے نرم کیوں کر دیے؟ توبہ ہے بھائی، مجھے اپنی پڑی تھی اور امی کو اپنی۔ ہر حال میں امی کو ان 15 دنوں میں مجھے ساری کوکنگ سکھانی تھی۔ امی انیکا کے ساتھ بازار گئی تھیں، مجھ سے کہہ کے گئی تھیں کہ اگر آج پلاؤ کے چاول نرم پڑ گئے تو دیکھنا تمہارا کیا حشر کرتی ہوں۔ میں باورچی خانے میں ہی کھڑی تھی۔ پانی ابھی چاولوں میں اتنا ہی ڈالا تھا جتنا امی نے بتایا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا آج ہر صورت پلاؤ ٹھیک بناؤں گی۔ چاولوں کو دم دے کر جیسے ہی میں فارغ ہوئی، کچن کے دروازے پہ زیان کو دیکھ کے میں حیران ہوئی۔ میں نے کہا تم یہاں کیوں آئے ہو؟ چچی نے تم پہ پابندی نہیں لگائی؟ وہ ہنسنے لگا۔ زیان جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے، اسے روکنے والا ابھی کوئی پیدا نہیں ہوا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اندر آ گیا۔ کیا پکا رہی ہو جانے من؟ وہ چاول کی پتیلی کو ڈھکن ہٹا کے دیکھنے لگا۔ اس کی اس بے باکی پہ میرا دل اچھل کے حلق میں آیا۔ میں نے کہا تم کچھ زیادہ ہی بدتمیز نہیں ہو گئے ہو؟ چلو نیچے جاؤ، شاباش، خبردار جو اب اوپر آئے۔
میری بات سن کے کہنے لگا بدتمیزی ابھی کی ہی کہاں ہے سویٹ ہارٹ، بدتمیزی بھی کروں گا لیکن شادی کی رات بہت بدتمیزی کروں گا۔ اس کی باتیں میری جان نکالنے کے لیے کافی تھیں۔ اس نے ڈھکن واپس رکھا، کہنے لگا تائی امی نظر نہیں آ رہی، کہاں ہے؟ میں نے کہا وہ بازار گئی ہیں، پلیز زیان تم اس وقت نیچے جاؤ۔ میری بات سن کے کہنے لگا چلا جاتا ہوں، اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ تمہاری وہ اکلوتی بہن کہاں ہے؟ میں نے کہا وہ بازار گئی ہے، تم بس جاؤ یہاں سے۔ میں بے حد نروس ہو رہی تھی۔ کہنے لگا اوہ ویری گڈ، مطلب تم اکیلی ہو گھر پہ۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ڈر لگ رہا تھا، پہلی بار میں زیان کے سامنے یوں گھبرا رہی تھی۔ کہنے لگا ابھی سے اتنا پسینہ کیوں آ رہا ہے المیرا؟ ابھی تو تم میرے ساتھ کمرے میں اکیلی نہیں ہو، ڈرنا تو تمہیں اس وقت کا سوچ کر چاہیے، ابھی ریلیکس کرو۔ میں نے کہا دیکھو میرے ساتھ نا زیادہ فری ہونے کی کوشش مت کرو۔ میں نے انگلی اٹھا کے کہا تو اس نے میری انگلی پکڑ لی۔ فری تو میں ہوں گا، اتنی جلدی شادی کیوں کر رہا ہوں تمہارے ساتھ؟ فری ہونے کے لیے ہی تو کر رہا ہوں۔ وہ پتہ نہیں کیوں میری جانب قدم بڑھا رہا تھا، میں پیچھے کی جانب قدم لے رہی تھی کہ جب ہی دانش بھائی آ گئے۔ المیرا کہاں ہو بھائی؟ دانش بھائی کی آواز سن کے مجھے کچھ اطمینان ہوا۔ چلو جی، ایک تو یہ بڑے غلط وقت پہ آتے ہیں۔ زیان پیچھے ہٹ گیا۔ دانش بھائی کچن میں آئے، کہنے لگے چچی کہاں ہے؟ میں نے کہا وہ انیکا اور امی کے ساتھ بازار گئی ہیں۔ تب تک زیان انہیں سلام کر چکا تھا۔ وہ ماتھے پہ بل ڈالے زیان کو دیکھنے لگے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا بس یوں ہی، پلاؤ بن رہا تھا، سوچا کھانا کھا لوں۔ دانش بھائی کہنے لگے نیچے جاؤ، چچی نے تمہیں بہت چھوٹ دے رکھی ہے، چلو نیچے اترو۔ زیان یہ سن کے بڑے غصے سے نیچے اترا تھا۔ دانش بھائی بھی چلے گئے۔ میں نے بھی سکھ کا سانس لیا۔ کچھ دیر بعد انیکا اور میری والدہ واپس آ چکی تھیں۔ شادی کی بہت کم شاپنگ کی تھی۔ میں حیران تھی کہ بارات جا کے بھی انیکا کچھ خاص لے کر نہیں آئی تھی۔ میں نے کہا بس تم نے یہ چند جوڑے ہی خریدے ہیں؟ کہنے لگی ہاں۔ پھر بار بار پورے گھر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میری والدہ کہنے لگی ایسی دہائی ڈالی اس لڑکی نے، کسی بات کی کوئی حد ہی نہیں۔ میں نے کہا کہ ابھی بازار آئی ہو، سکون سے شاپنگ کر لو، مگر اس نے نہ خود شاپنگ کی، نہ سعد کے لیے مجھے کپڑے خریدنے دیے۔ کہنے لگی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، گھبراہٹ ہو رہی ہے، جلدی گھر چلیں۔ میں نے انیکا کی طرف دیکھا جو بدحواس لگ رہی تھی۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے انیکا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کہنے لگی نہیں ٹھیک نہیں ہے۔ وہ پیلی سی پڑ گئی تھی، پتہ نہیں اسے کیا ہوا تھا۔ سیدھا کمرے میں چلی گئی۔ میری والدہ صوفے پہ ہی بیٹھ گئیں۔ کہنے لگی پتہ نہیں کیا ہوا ہے، شادی قریب ہوتی ہے تو لڑکیوں کے چہرے پہ رونق آ جاتی ہے، ایک یہ ہے، کیا ہے اسے؟ میں نے کہا امی آپ بیٹھے، میں دیکھتی ہوں کیا ہوا اسے۔ میں کمرے میں آئی تو وہ تکیے پہ منہ رکھ کے روئے جا رہی تھی، سسکیوں سے رو رہی تھی۔ میں اس کے پاس بیٹھ گئی۔ میں نے کہا انیکا کیا ہوا ہے تمہیں؟ کہنے لگی کچھ نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، بس ایسے ہی دل بھر آیا تھا۔ ماں باپ کو چھوڑنے کا سوچتی ہوں تو دل بہت گھبراتا ہے۔ میں نے حیرت سے کہا یہ بات ہے؟ مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے کہا ایک چماٹ لگانے کو جی چاہ رہا ہے مجھے۔ ارے بس اوپر کا زینہ ہی تو چڑھنا ہے، جب دل چاہے گا سیڑھیاں اتر کے آ جانا، مل لینا ماں سے۔ مجھے تو ایسا کچھ نہیں ہو رہا، اور سچ یہ تھا کہ مجھے رخصتی کا سوچ کے کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ ارے نیچے ہی تو جانا تھا۔ البتہ آج کل زیان کی جو حرکتیں تھیں وہ ضرور میرا دل دھڑکا رہی تھیں، مجھے پریشان کر رہی تھیں۔ مجھے انیکا کا رونا بالکل بے فضول سا لگ رہا تھا۔ کہنے لگی پھر بھی میکا میکا ہوتا ہے، چاہے چند سیڑھیوں کا ہی فاصلہ کیوں نہ ہو، بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ میں نے کہا تم نا ڈرامے کم دیکھا کرو، سمجھی نا؟ تائی اماں کتنی اچھی ہیں، ہم لوگ تو خوش نصیب ہیں کہ ہمارے اپنے اتنے اچھے ہیں اور ہم اپنوں میں جا رہے ہیں۔ اگر کسی غیر میں جاتے تو تمہارا رونا سمجھ میں آتا۔ اتنا ہینڈسم تمہیں شوہر مل رہا ہے، اتنی کیوٹ سی تمہیں ساس مل رہی ہیں، تمہارے لیے تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، کھانا تو تمہیں پہلے سے پکانا آتا ہے، گھر کو تم سلیقے سے رکھ لیتی ہو، اور پتہ ہے دانش بھائی تم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔
دانش بھائی کے نام پہ اس کے چہرے پہ شرم کے رنگ آنے چاہیے تھے، مسکراہٹ آنی چاہیے تھی، لیکن نہیں آئی۔ کہنے لگی میرے سر میں بہت درد ہے، میں سونا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا سو جاؤ، لیکن خام خواہ کے وہم مت پالو، سب ٹھیک ہے، سب بہت اچھے ہیں، تم خام خواہ روئے جا رہی ہو۔ مجھے دیکھو، 1000 کوشش کے باوجود آج پھر پلاؤ خراب ہو گیا۔ خیر آج تو زیان کے بچے کی وجہ سے خراب ہوا ہے، اس کو تو میں چھوڑوں گی نہیں۔ یہ سن کے انیکا نے اپنی بند آنکھیں کھولیں، کہنے لگی کیا وہ واقعی میں ہمارے جانے کے بعد اوپر آیا تھا؟ میں نے کہا کیا مطلب واقعی آیا تھا؟ اس نے تم سے کچھ کہا تھا کیا کہ تم سب کے جانے کے بعد اوپر آئے گا؟ وہ فوراً سے اٹھ کے بیٹھ گئی، کہنے لگی کیا اس نے تم سے کیا کہا؟ پتہ نہیں کیوں وہ پریشان تھی۔ میں نے کہا اس نے کیا کہنا ہے، آج کل بےہودگیوں پہ اترا ہوا ہے۔ انیکا پتہ نہیں وہ کیسی کیسی باتیں کرنے لگا ہے، ایسا تو نہیں تھا پہلے۔ اس کی باتیں میری نیندیں اڑانے لگی ہیں۔ میری بات سن کے انیکا کہنے لگی کیا 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 کہہ رہا تھا؟ وہ ہچکچا رہی تھی۔ میں نے کہا کہنا کیا تھا، ایسے الٹی سیدھی باتیں۔ اب میں تمہیں کیا بتاؤں؟ دانش بھائی بھی کیا تم سے فون پہ ایسی باتیں کرتے ہیں جیسی وہ کرنے لگا ہے؟ مطلب ہم سب کزنز ہیں، آپس میں کھیلا بھی ہے، لڑا بھی ہے، لیکن جیسی باتیں اس نے اب شروع کر دی ہیں، مجھے کچھ الگ سا ہونے لگا ہے۔ پتہ نہیں وہ نظریں کیوں چرا رہی تھی، شرم مجھے آنی چاہیے تھی اور آ بھی رہی تھی۔ میں نے کہا وہ باتیں میں تمہیں نہیں بتا سکتی، بس سمجھ جاؤ ایسی باتیں کرتا ہے، کہتا ہے تمہارے بغیر نیند نہیں آتی، تم میرے سر پہ سوار ہو، ایسے الٹے سیدھے جملے۔ انیکا کہنے لگی اس نے اور تو کچھ نہیں کہا تم سے؟ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ میں نے کہا کہنا کیا ہے، بس آج کل پاگل ہوا ہے، ایسی الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے۔ وہ کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے تم جاؤ، میں سونا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے سو جاؤ۔ میں کمرے سے باہر آ گئی۔ باہر آئی تو امی مجھے گھور گھور کے دیکھ رہی تھیں، شاید پلاؤ کی بگڑی ہوئی شکل وہ دیکھ چکی تھی۔ میں نے کہا امی میں نے بالکل ٹھیک بنایا تھا، بس وہ زیان کا بچہ آ گیا، میں باتوں میں لگ گئی۔ امی نے میرے سر پہ ایک تھپڑ لگایا، کہنے لگی شرم نہیں آتی تمہیں؟ 15 دن رہ گئے ہیں، اتنی بھی کیا بے صبری ہے تم دونوں کو؟ میں نے کہا مجھے کوئی بے صبری نہیں ہے، اسے ہے، منہ اٹھا کے اوپر آ جاتا ہے۔ امی آپ نہ منع کریں چچی کو، ان کو بولیں کہ وہ مت آیا کرے اوپر۔ میری والدہ کہنے لگی کرتی ہوں میں شہناز سے بات۔ ارے دانش بھی تو ہے، مجال ہے کہ کبھی اس نے یوں کمرے میں گھسنے کی کوشش کی ہو یا باورچی خانے میں دیکھنے کی کوشش کی ہو، پہلے اجازت مانگتا ہے پھر آتا ہے۔ بہرحال وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ میں بھی امی کے ساتھ شاپنگ پہ جاتی تھی اور کبھی کبھی ہم سب جاتے تھے۔ 8 دن کے اندر اندر ہم لوگوں نے اپنے کپڑوں کی اور الیکٹرانکس وغیرہ کی شاپنگ کر لی تھی۔ کراکری کا ویسے بھی چچی اور تائی جان منع کر چکی تھی، باقی فرنیچر کے لیے ہمارے والد بس ایک بار ہمیں لے کے گئے تھے۔ ہم سے پسند کروا لیا اور کہا کہ چلو بس جب بنے گا تو تم لوگوں کے پورشن میں چلا جائے گا۔ پھر میری سہیلیوں نے آ کے ڈھول پیٹنا شروع کر دیے، لیکن انیکا نے اپنی کسی دوست کو نہیں بلایا تھا۔ افشین بھی رہنے کے لیے آ چکی تھی۔ اب تو روز ہلا گلا ہوتا، مجھے کہتی چلو المیرا شاباش ڈھول تم بجاؤ۔ میں نے کہا میں کیوں بجاؤں، میری شادی ہے، اتنی بھی بے شرم نہیں ہوں میں۔ افشین کہنے لگی ارے پاگل، تمہارے علاوہ کسی کو آتا نہیں ہے بجانا، تم سمجھ لو کہ تمہاری بہن کی شادی ہے۔ میں نے کہا میری ماں ڈنڈا لے کے آ جائے گی میرے سر پہ کہ بے شرمی کی حد ہوتی ہے، اپنی شادی پہ ڈھول بجا رہی ہو۔ نہیں بھائی میں نہیں بجاؤں گی، میں تو اچھے بچوں کی طرح شرما شرما کے بیٹھوں گی۔ افشین ہنسنے لگی۔ خیر ڈھول میری دوستوں نے بجا لیا تھا، انہیں آتا تھا۔ میں اور انیکا مہندی پر ایک ساتھ ہی اسٹیج پہ بیٹھے تھے۔ آج میری والدہ بہت اداس لگ رہی تھی، صبح سے بات بات پہ روئے جا رہی تھیں، کبھی مجھے گلے لگاتی کبھی انیکا کو۔ میں نے کہا امی رونے کی کیا بات ہے، آپ کو تو شکر کرنا چاہیے، اب میں آپ کی چیزوں کا نقصان نہیں کروں گی بلکہ چچی کی چیزیں دل لگا کے توڑوں گی۔ کہنے لگی تم باز مت آنا اپنی حرکتوں سے، خبردار جو مجھے تمہاری کوئی شکایت ملی۔ ساتھ ساتھ رو بھی رہی تھی۔ میرا دل آج کل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا، کیونکہ آج مہندی کی رات تھی اور کل بارات کا سوچ کر ذہن کا خیال آنے لگتا تھا، ساتھ ہی اس کی باتیں
اور پھر بہت کچھ ہوتا تھا، بے چینی، پریشانی، ٹینشن، سب کچھ۔ اور سچ پوچھیں تو کچھ اچھا بھی لگتا تھا۔ مہندی پہ جب ہم دونوں بہنوں کو اسٹیج پہ بٹھایا گیا تو کچھ دیر بعد سب سے پہلے زیان اپنے دوستوں کے ساتھ اسٹیج پہ آیا اور آ کے ہم دونوں کے بیچ میں بیٹھ گیا۔ میں حیران کہ اسے تو میرے بائیں جانب بیٹھنا چاہیے تھا۔ کچھ دیر بعد دانش بھائی بھی آ گئے اور انیکا کے بائیں جانب بیٹھ گئے۔ سب یہی کہہ رہے تھے کہ تم کہاں بیٹھ گئے ہو، دونوں بہنوں کے اندر دیوار بن کے، ارے اپنے والی کے ساتھ بیٹھو۔ وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا سالی بھی تو آدھی گھر والی ہوتی ہے، اس لیے میں اپنی دونوں گھر والیوں کے ساتھ ہی بیٹھا ہوں۔ کیوں دانش بھائی، آپ کو اعتراض تو نہیں ہے؟ دانش بھائی کہنے لگے اگر میں کہوں کہ مجھے بہت اعتراض ہے تو کیا کرو گے؟ زیان کہنے لگا میں تو تب بھی ڈھیٹ بن کے یہیں بیٹھوں گا، آپ کو تو پتہ ہی ہے میں کتنا ڈھیٹ انسان ہوں۔ اس کی بات پہ سب ہنسنے لگے، لیکن انیکا کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں تھی۔ سب نے رسمیں شروع کر دیں۔ میرے ہاتھ پہ بھی مہندی لگا رہے تھے، انیکا کے ہاتھ پہ بھی، ساتھ میں مٹھائی کھلا رہے تھے۔ جب بھی کوئی دانش بھائی کو آدھی مٹھائی کھلا کر باقی کی مٹھائی انیکا کے منہ میں ڈالنے لگتا، زیان اس کا ہاتھ پکڑ لیتا اور مٹھائی اپنے منہ میں ڈال لیتا۔ ارے بھائی میری بھی مہندی ہے، مجھے بھی کوئی کھلاؤ۔ افشین کہنے لگی بڑے بدتمیز ہو تم۔ ارے بھائی دانش بھائی کا جھوٹا ہمیں انیکا کو کھلانا ہے تاکہ دونوں میں پیار محبت بڑھے، تم عجیب حرکتیں کر رہے ہو، ان کا جھوٹا خود کھا رہے ہو۔ وہ کہنے لگا اچھا ہے نا، میری دانش بھائی سے محبت بڑھ جائے گی۔ وہ اپنے حصے کی مٹھائی بھی کھا رہا تھا، ساتھ میں میرا ہاتھ بھی پکڑا ہوا تھا۔ میں اپنا ہاتھ چھڑواتی تو اور زور سے پکڑ لیتا۔ جب مہندی کی رسم ختم ہو گئی، سب لوگ کھانا کھانے لگے تو میرے کان کے قریب آ کے کہنے لگا بچوں خیر مناؤ اپنی، کیونکہ کل تمہاری خیر نہیں ہے۔ میں نے کہا میرا ہاتھ چھوڑو سمجھے نا، اور مجھے ڈرانے کی کوشش مت کرو۔ کہنے لگا یہ تو تمہیں کل پتہ چلے گا، یہ جو تمہاری مسکراہٹ ہے نا المیرا، بہت بری لگتی ہے مجھے، زہر لگتی ہے مجھے، اور کل کے بعد تمہارے چہرے پہ کبھی مسکراہٹ نہیں آئے گی۔ اس بار بھی اس کا لہجہ وہی تھا، بالکل سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، آنکھوں میں کچھ اور ہی تھا جو میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ شاید اس کا لہجہ اتنا بلند تھا کہ برابر میں بیٹھی انیکا بھی سن چکی تھی، کیونکہ وہ ہم دونوں کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ البتہ دانش بھائی اپنے برابر میں بیٹھے اپنے کسی دوست سے باتوں میں مصروف تھے۔ میں نے کہا دیکھو مجھے دھمکیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نہ ہو تم مسکرانا بھول جاؤ، مجھے جانتے نہیں ہو میں بدلہ لیے بغیر نہیں رہتی۔ کہنے لگا کل کے بعد تم وہ المیرا نہیں رہو گی، دیکھو تمہیں کیسے بدلتا ہوں میں۔ میں نے کہا کیا کرو گے تم؟ کہنے لگا کل تک کا انتظار کر لو، جو کچھ تمہارے ساتھ کروں گا نا تم ساری زندگی آنسو بہایا کرو گی۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ کہتی، انیکا کہنے لگی بہت ہو گیا زیان، تم کیا المیرا کو دھمکیاں دے رہے ہو، کیا چاہتے ہو تم؟ وہ شاید ضد چوئی تھی، وہ کہنے لگی زیان تم چاہتے کیا ہو، کیوں کر رہے ہو ایسا؟ وہ انیکا کی طرف دیکھ کے بولا میں کیا چاہتا ہوں تم اچھی طرح جانتی ہو، اس لیے چپ بیٹھو، یہ میری منگیتر ہے، میری ہونے والی بیوی ہے، بس ایک رات کا فاصلہ رہ چکا ہے، اس لیے میرا جو جی میں آئے گا میں اسے کہوں گا۔ تم کون ہوتی ہو بیچ میں بولنے والی؟ اپنی شادی انجوائے کرو سمجھی، میرے معاملات میں مت آؤ تو بہتر ہے۔ وہ انیکا سے بڑی بدتمیزی سے بات کر رہا تھا، ساتھ میں میرا ہاتھ پکڑ کے دبوچ رہا تھا۔ میں نے کہا زیان میرا ہاتھ چھوڑو۔ اس نے ایک دم میرا ہاتھ چھوڑا اور پھر اٹھ کے چلا گیا۔ انیکا کی آنکھوں میں مجھے آنسو تیرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد کھانا لگ چکا تھا۔ انیکا نے کچھ بھی ٹھیک سے نہیں کھایا تھا، کھایا تو میں نے بھی نہیں تھا۔ پتہ نہیں زیان کا رویہ دن بدن بہت عجیب سا ہو رہا تھا۔ ہم دونوں اسٹیج سے اٹھ کے کمرے میں چلی گئیں تو میں نے انیکا سے پوچھا، میں نے کہا کیا ہوا ہے اسے، اتنی بدتمیزی کیوں کر رہا ہے وہ؟ کہنے لگی مجھے نہیں پتا، مگر بار بار اپنی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ رات کو زیان کی کال آنے لگی لیکن میں نے فون کاٹ دیا، مجھے بھی اس پہ بہت غصہ آ رہا تھا۔ اس کا میسج آیا، فون اٹھاؤ المیرا، لیکن میں نے نہیں اٹھایا۔ اس کے بہت میسیجز آ رہے تھے، بار بار فون کر رہا تھا، دھمکیاں بھی دے رہا تھا، کل آؤ گی تو میرے پاس نا، یاد رکھو پھر میں تمہارے ساتھ کوئی رعایت نہیں بخشوں گا۔
میں نے تب بھی فون نہیں اٹھایا، بلکہ فون آف کر کے رکھ دیا۔ صبح تو ایسی افراتفری تھی کہ کچھ سمجھ ہی نہیں آیا۔ ناشتہ کرنے کے فوراً بعد میری چچی اوپر آ گئیں، کہنے لگی بیٹا فرنیچر آ گیا ہے، نیچے آ کے اپنے کمرے میں خود سیٹ کروا لو جیسے تمہیں پسند ہے۔ میں نیچے چچی کے ساتھ چلی گئی۔ ذیان اس وقت مجھے کہیں نظر نہیں آیا۔ میں نے کمرے کے فرنیچر کو سیٹ کروا دیا، اسی طرح انیکا نے بھی اپنے کمرے کا فرنیچر خود سیٹ کروایا۔ سب کچھ کرتے کراتے 2 گھنٹے تو یوں ہی گزر گئے۔ پھر ہم پارلر چلی گئیں۔ سب سے پہلے پارلر والی نے انیکا کو تیار کیا۔ کہنے لگی کیا بات ہے لڑکی، کیوں اتنی بدحواس لگ رہی ہو، کیوں تمہاری رنگت اڑی اڑی سی لگ رہی ہے؟ وہ کہنے لگی نہیں ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، حالانکہ ایسا ہی تھا۔ وہ بے حد نروس لگ رہی تھی۔ پھر وہاں پہ کھڑی لڑکیاں ہنسنے لگی، کہنے لگی ہاں تھوڑی بہت شرم تو ہر لڑکی کو آتی ہے، گھبراتی بھی ہیں، فطری سی بات ہے۔ جیسے ہی وہ تیار ہوئی میرے والد اسے لینے کے لیے آ گئے، کیونکہ وہ بار بار انہیں فون کر رہی تھی کہ بابا مجھے گھر میں جانا ہے، مجھے یہاں پہ گھبراہٹ ہو رہی ہے اور المیرا کو تو ابھی 2 گھنٹے اور لگ جائیں گے۔ تو میرے والد اسے لینے آ گئے، وہ گھر چلی گئی۔ میں بڑے پرسکون طریقے سے تیار ہوئی۔ مجھے پتا تھا ذیان صرف کاغذ کا شعر ہے، دھمکیاں ہی دے رہا ہے، کچھ کرے گا نہیں۔ مجھے واقعی 2 گھنٹے لگ چکے تھے۔ جب میں گھر پہ آئی تو سب تیار تھے، بلکہ چچی کے پورشن میں ہی تھے۔ میری والدہ کہنے لگیں جاؤ جلدی سے اوپر جاؤ اور انیکا کو اپنے ساتھ نیچے لے کے آؤ، ہم لوگوں کو پہلے جانا ہے، بارات بعد میں آئے گی۔ سب نیچے ہی تھے، یہاں تک کہ تایا، تائی، افشین، یہاں تک کہ دانش بھائی بھی نیچے چچی کے پورشن میں تھے۔ اوپر کے دونوں پورشن خالی تھے۔ میں اوپر آ گئی، جب کمرے میں دیکھا تو کمرہ خالی تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ انیکا کہاں گئی؟ واش روم بھی خالی تھا۔ میں باہر آ گئی، تبھی مجھے ایسے لگا جیسے ابھی ابھی اوپر کا زینہ چڑھ کے کوئی اوپر گیا ہے۔ میں اوپر کی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ جب میں اوپر پہنچی تو پورا گھر خالی تھا، لیکن چھت سے آوازیں آ رہی تھیں۔ میں دھیرے دھیرے چھت کی سیڑھیاں چڑھ گئی، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ کے رہ گئے، کیونکہ